بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خدا بند تعالیٰ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے زمیلے نہ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، آج کا جو بیان ہے وہ ارباب پندھار کے فرقے کے بارے میں کچھ رہ گیا تھا، حصہ وہ بیان کریں گے۔ اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علماء سو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علماء سو چھلنی کی مانند ہے کہ اس سے آٹا باہر گرتا ہے اور بھوسی اس کے اندر رہ جاتی ہے۔ کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ علماء سو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علماء سو چھلنی کی مانند ہے کہ اس سے آٹا باہر گرتا ہے اور بھوسی اس کے اندر رہ جاتی ہے۔ یہی حال علماء سو کا ہے کہ یہ لوگ بھی حکمت کی باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ برے اخلاق اور بری عادتیں ہیں وہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اور دل کو ان برے اخلاق سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا ہے اور ان کا مرتبہ اس سے بالا تر ہے کہ ایسے برے اخلاق ان سے سرزد ہوں، کیونکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ ان اخلاقی رذائل کی برائی سے واقف ہیں۔ لیکن جب ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے جو عالم دیندار ہے، یہ بزرگی اس کو سزاوار ہے کہ یہ تو اس کا حق ہے کیونکہ یہ بزرگ ہے، یہ اتنا کر سکتا ہے۔ یہ شیطان مشورہ دیتا ہے کہ عزت کی طلب دین ہے اور اگر تم عزت سے نہ رہو گے تو اسلام کی عزت نہیں ہوگی، کہ عزت کی طلب دین ہے اور اگر تم عزت سے نہ رہو گے تو اسلام کی عزت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب لوگ لباس فاخرہ پہنتے ہیں، گھوڑا اور شان و شوکت کا دوسرا ساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں، شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ بات رعونت نہیں ہے بلکہ اہل دین کے دشمنوں کی شکست ہے، ان کی برتری کا سامان ہے، کیونکہ جب اہل بدعت علماء کو شان و شوکت سے دیکھتے ہیں تو وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارینہ اور داریدہ لباس کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے تجمل اور شان و شوکت سے اسلام عزیز ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، اسلام کی عزت ہوگی اور ان بزرگوں کے طریقے سے اسلام کی خواری تھی اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگی ہے، اور اگر ریا پیدا ہوتا تو خیال کرتے ہیں اس میں مخلوق کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ دوسرے لوگ یہ حال دیکھ کر طاعت و بندگی کا راز سمجھیں گے اور ہماری پیروی کریں گے۔ جب یہ لوگ بادشاہوں کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ظالم کے ساتھ تواضع سے پیش آنا نہیں ہے، بادشاہ ظالم کے ساتھ تواضع سے پیش آنا نہیں ہے کہ وہ تو حرام ہے، بلکہ ان کے پاس ہمارا جانا مسلمانوں کی سفارش اور کارباری کے لیے ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے مصالحت پوشیدہ ہے، مخلوق کی بھلائی ہے۔ جب یہی لوگ ان بادشاہوں کا حرام مال قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، کہ ہم اصل میں اس مال کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کو لوگوں کی ضروریات میں صرف کریں گے اور دین کے مصالح ہم سے وابستہ ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ اگر ایسا عالم انصاف سے کام لے اور غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے بلکہ دین کی خوبی اس میں ہے کہ لوگ دنیا طلبی سے بیزار رہیں، اور جو لوگ اس عالم کی بدولت دنیا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہوگی جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کی ہے۔ پس حقیقت میں اسلام کی عزت اس عالم کے نہ ہونے سے وابستہ ہوئی، نہ کہ ہونے سے، اور اسلام کی مصلحت اور بھلائی اسی میں ہے کہ یہ اس جیسے لوگ موجود نہ ہوں۔ اسلام کی
مسلط اور بلائی اسی میں ہے کہ جے اور اس جیسے لوگ موجود نہ ہوں۔ اب بیان کرتے ہیں کام کا علم۔ اس کے بارے میں پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، بات یہ ہے کہ اس قسم کے گمان و خیالات بالکل باطل اور لغو ہیں۔ ہم ان کا بیان اور ان کا علاج تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں، اب ان کا پھر بیان کرنا طوالت کو موجب ہوگا۔ بعض لوگوں نے نفس علم کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ لوگ اس علم کو جو اصل میں کام کا علم ہے حاصل نہیں کرتے، جیسے علم تفسیر، علم حدیث، علم تصوف، علم اخلاق، ریاضت کے طریقے اور بہت دوسرے علوم جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں، یعنی علم راہ آخرت، دین کی راہ میں توفیق، دل کی نگہداشت اور مراقبہ کا طریقہ، یہ علوم ہر ایک شخص کے لیے فرض عین ہے۔ یہ لوگ ان کارآمد علوم کو کارآمد علوم ہی تصور نہیں کرتے، بلکہ جب جنگ و جدل، باہمی عداوت، مذہبی تعصب، دنیا داروں کی لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، اور ان علوم میں جو ان کو دنیا سے آخرت کی طرف بلانے والے، حرص سے قناعت کی طرف لے جانے والے، ریا سے اخلاق کی طرف مائل کرنے والے، غفلت و بے فکری سے ڈرانے والے اور تقویٰ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تمام عمر بڑے ذوق و شوق سے مشغول رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ علم تو یہی ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے، اور جو شخص علم دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہوتا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہل کہتے ہیں۔ گرج کے ایسے تصورات غلط انداز کی تفصیل بہت طویل ہے، ہم نے اس کو حجال علوم کتاب الغرور کے تحت بیان کیا، اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کے سمجھنے کی اور ایمان کی حلاوت بھی دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا جو حصہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت سے رکھے ہم سب کو، آمین ثم آمین۔